السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ عفت ماں بہنوں، پاکیزہ صفت اسلام کی شہزادیوں، کل ہم نے نماز جنازہ کی دعا وغیرہ پڑھی تھی۔ تو ہم نے جو تعلیم صلاح یعنی نماز کی تعلیم، نماز کی دعائیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں، ہم نے تقریباً نماز کی جو دعائیں ہیں تمام کی تمام دعائیں پڑھ لی ہیں۔ بقیہ جو ہم نے نماز جنازہ کی دعا پڑھی ہے، کہیے نفلی ہے، یہ ظاہر چیز ہے۔ ہم کو پڑھنا کہاں سے تھا؟ اصل نماز جہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور نماز جہاں ختم ہوتی ہے اور نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، یہ تمام چیزیں ہمیں پڑھنی تھی، اور یہ الحمدللہ تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ نماز کے متعلق ہم نے شروع میں کچھ بتایا تھا کہ نماز کے کام اور ان کے نام، یعنی نماز میں جو کام کیے جاتے ہیں ان کاموں کے نام کیا۔ ہر ایک آدمی جو ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، ہر ایک آدمی جو سجدہ کرتا ہے، ہر ایک آدمی رکوع کرتا ہے، ہر ایک آدمی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا ہے، ہر ایک آدمی قیام قعود کرتا ہے، ہر ایک آدمی تشہد اور تورک کرتا ہے۔ لیکن کس کو تورک کہیں گے، کس کو قیام کہیں گے، کس کو قومہ کہیں گے، یا کس کو قعود کہیں گے، یہ تمام چیزیں لوگوں کو یہ نام یاد نہیں رہتے، لوگوں کو یہ نام یاد نہیں رہتے۔ کچھ چیزیں ہم نے کیا کیا ہے، چیزیں ہم نے بورڈ پہ لکھا ہے، جس کو ہم نے شروع میں پڑھا تھا۔ پہلا ہم نے لکھا ہے طیب اللہ، پہلا ہم نے کیا لکھا ہے؟ طیب اللہ لکھا ہے، پہلا ہم نے طیب اللہ لکھا ہے۔ تو طیب اللہ کس کو بولتے ہیں؟ تو قبلہ جو ہم نے پہلا لکھا ہے، ہم نے وہاں لکھا ہے جس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے اس کو قبلہ کہتے ہیں۔ قبلہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قبلہ کہتے ہیں۔ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو قبلہ بولتے ہیں۔ دوسرا ہے قبلہ رو ہونا، قبلہ رو ہونا، قبلہ رو ہونا کس کو بولیں گے؟ تو اس کا معنی ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا، قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے کو قبلہ رو ہونا۔ رو مانے چہرہ، رو مانے چہرہ۔ تو قبلہ کی طرف، اور قبلہ میں نے بتایا قبلہ بولتے ہیں سامنے کو، قبلہ بولتے ہیں سامنے کو، آگے کو بولتے ہیں، کیونکہ جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ ہمارے سامنے، ہمارے آگے ہوتا ہے، ہمارے سامنے ہمارے آگے ہوتا ہے، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قبلہ کہتے ہیں۔ تو
قبلہ کی تعریف کیا کہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے اس کو قبلہ کہتے ہیں. یہ قبلہ کی تعریف ہے. اور قبلہ کے لغت میں جو معنی ہے وہ ہے سامنے کے. آدمی کے سامنے جو چیز ہے وہ اس کا قبلہ ہے. آدمی کے سامنے جو چیز ہے اس کا قبلہ ہے. تو یہاں بتایا قبلہ جو شریعت کی اصطلاح میں جب قبلہ بولا جائے گا تو معنی ہوگا جس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے اس کو قبلہ بولتے ہیں. جس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے اس کو قبلہ بولتے ہیں. اسی طرح قبلہ روح ہونا یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا. قبلہ روح ہونا یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے کیا کرنا؟ کھڑے ہونا. قبلہ کی جانب منہ کر کے کھڑے ہونا یہ قبلہ روح ہونا کہا جائے. اس کو کہا جاتا ہے قبلہ روح ہونا. دو چیزیں ہیں، یہ قبلہ دوسرے قبلہ روح ہونا. یہ قبلہ دوسرے قبلہ روح ہونا دونوں میں فرق ہے. قبلہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے اس کو قبلہ کہتے ہیں. اور قبلہ روح ہونا قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا. قبلہ کی جانب منہ کرنا یا قبلہ کی جانب منہ کر کے کیا کرنا؟ کھڑے ہونا یا قبلہ کی جانب منہ کرنا اسے قبلہ روح ہونا کہا جاتا ہے. اسی طرح تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ تو اس کا معنی ہے کہ ایسی تکبیر جو حرام کر دے. ایسی تکبیر جو کیا کرے؟ حرام کر دے. یعنی بہت ساری چیزیں جو جائز ہیں عام حالات میں کرنا جن کو وہ حرام جن کا کرنا وہ حرام کر دے. جیسے ایک انسان حج کرنے جاتا ہے. حج کرنے جاتا ہے تو حج کرنے کے دوران اس کے اوپر بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر اگر اس کے سر میں جواں نکلا ہوا ہے یا جواں گر رہا ہے تو جواں مار نہیں سکتا. کوئی شکار کر نہیں سکتا اور نہ شکار کی جانب اشارہ کر سکتا ہے. شکار کی جانب اشارہ کر سکتا ہے. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہے. ایک آدمی نہیں کر سکتا جب تک احرام کی حالت میں ہے حج کے دوران تب تک یہ تمام چیزوں پر حرام ہے. وہاں کی گھاس پھوس کو نہیں اکھاڑ سکتا. وہاں کی گھاس پھوس کو نہیں اکھاڑ سکتا. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں. جبکہ اب ظاہر سی بات ہے اب انسان پر جو ہے شکار کرنا حلال ہے. شکار کی جانب کی رہنمائی کرنا حلال ہے. گھاس پھوس اکھاڑنا حلال ہے. لیکن اب انسان نے احرام باندھ لیا ہے تو ایسی صورت میں اس پر یہ تمام چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ حرام ہو جاتی ہیں. انسان اب کیا کرے گا؟ مرد ہے تو مرد جو ہے دو بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن لے گا. جو اپنا کپڑا پہنے ہوئے اس کپڑے میں وہ کپڑا نہیں پہنے رہے گا. عام کپڑے جو انسان پہنتا ہے اسے نہیں پہنے ہوگا. جبکہ ایسا نہیں ہے کہ اسے پہننا حلال نہیں. اس کا پہننا حلال ہے لیکن احرام باندھ لیا تو اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ احرام کی دو چادریں اوڑھے. دیگر چیزیں اگر کرتا ہے تو درست اور جائز نہیں ہوگا. تو ایسے ہی تکبیر تحریمہ کے مطلب ایسی تکبیر ایسا اللہ اکبر کہنا جس کے کہنے سے بہت ساری چیزیں جو حلال ہیں حرام ہو جائیں. تکبیر تحریمہ اسی تکبیر کا نام ہے. تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا. تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا. اللہ اکبر کہنا. اسی طرح تعوذ ہے. تکبیر تحریمہ کے بعد ہم کیا پڑھیں گے؟ دعائے ثنا پڑھیں گے. دعائے ثنا پڑھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہمیں قرات شروع کرنی ہے. تو قرات شروع کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. یعنی تعوذ کہا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مراد ہوا. تسمیہ کہا
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مراد ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم مراد ہو گیا. اس کو بولتے ہیں تسمیہ. اس کو بولتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ تعوذ. اعوذ باللہ کو تعوذ بولتے ہیں, بسم اللہ کو تسمیہ بولتے ہیں. تو پہلا بتایا قبلہ, جس طرف منہ کر کے نماز کے لیے جس کا طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے اس کو قبلہ بولتے ہیں. جس طرح قبلہ کی جانب منہ کرنے کو قبلہ رو ہونا کہتے ہیں. اور ایسے ہی تکبیر تحریمہ کا مطلب اللہ اکبر کہنا. تعوذ کا مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا. تسمیہ کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا. پھر ہے الحمدللہ, یا الحمد کی صورت, الحمدللہ یعنی الحمدللہ زبان یا سورہ فاتحہ پڑھنا. الحمدللہ پڑھنا یعنی الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھنا. قیام, نماز کے لیے کھڑے ہونے کو قیام کہا جاتا ہے. نماز کے لیے کھڑے ہونے کو کیا کہا جاتا ہے؟ قیام کہا جاتا ہے. تو کھڑے ہونا. اسی طرح جھکنے کو رکوع کہا جاتا ہے. رکوع کے معنی ہوتے ہیں جھکنا. قیام کے معنی ہے کھڑے, نماز کے لیے کھڑے ہونا. قیام کے معنی ہے نماز کے لیے کھڑے ہونا. اور رکوع کے معنی ہے جھکنا. رکوع کے معنی جھکنا. اور قوما کے معنی ہے رکوع کے بعد کھڑے ہونا. قوما کے معنی ہے رکوع کے بعد کھڑے ہونا. تو قیام اور قوما میں فرق یہ ہے. قیام کہیں گے نماز کے لیے کھڑے ہونے کو قیام کہا جاتا ہے, اور رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو قوما کہا جاتا ہے. رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو قوما کہا جاتا ہے. رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو کیا کہا جاتا ہے؟ قوما کہا جاتا ہے. تو پہلی چیز ہم نے معلوم کیا قبلہ, جس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے اس کو قبلہ کہتے ہیں. قبلہ رو ہونا, قبلہ کی طرف منہ کرنا. تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا. تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا. الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھنا. قیام نماز کے لیے کھڑے ہونا. اور قوما رکوع کے بعد کھڑے ہونا. رکوع کے بعد کھڑے ہونا. ایسے ہی سجدہ, سجدہ پیشانی کو زمین پر رکھنا. پیشانی کو زمین پر رکھنا یہ سجدہ ہے. تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 چیزیں ہم نے, اور بھی چیزیں پڑھی تھی, لیکن ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو دہرایا ہے وہ 10 چیزیں ہیں. جو ہم نے دہرایا ہے وہ کتنی چیزیں ہیں؟ 10 چیزیں ہیں. پہلا کیا قبلہ ہے. دوسرا کیا قبلہ رو ہونا ہے. تیسرا کیا ہے تکبیر تحریمہ. چوتھا کیا ہے تعوذ. پانچواں کیا ہے تسمیہ. چھٹا کیا ہے الحمدللہ. ساتواں کیا ہے قیام. آٹھواں کیا ہے رکوع. نواں کیا ہے قومہ. دسواں کیا ہے سجدہ. تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ 10 چیزیں ہم نے ابھی پڑھی. یہ 10 چیزیں ابھی ہم نے کیا کیا پڑھا. تو اب ان 10 چیزوں کو ہمیں یاد رکھنا. ان 10 چیزوں کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے کہ قبلہ کس کو بولتے ہیں, قبلہ رو ہونا کس کو بولتے ہیں, تکبیر تحریمہ کس کو بولتے ہیں, تعوذ کس کو بولتے ہیں, تسمیہ کس کو بولتے ہیں, الحمدللہ کس کو کہتے ہیں, قیام کس کو کہتے ہیں, رکوع کس کو کہتے ہیں, قومہ کس کو کہتے ہیں, اور سجدہ کس کو کہتے ہیں. کیا
सजदा किसको कहते हैं, इन सबको हमें क्या करना है, इन सबको हमें याद रखना, इन सबको हमें क्या करना है, याद रखना। क्यों? इसलिए कि ताकि हम जब किसी को तालीम दें, किसी को बतलाएं, तो हमें बतलाने में आसानी हो कि फला हालत में को ये कहते हैं, फला हालत को ये कहते हैं। एक हालत से दूसरी हालत की जानिब जाने का नाम अलग अलग है। एक हालत से दूसरी हालत की जानिब जाने के नाम क्या है, अलग अलग है। और जब एक हालत से दूसरी हालत की जानिब जाने के नाम अलग अलग हैं, तो उन नामों का जानना भी हमारे लिए जरूरी है। अगर हम नहीं जानेंगे तो ऐसी सूरत में हम तो खुद अंजाम दे देंगे, हम तो खुद अमल कर ले जाएंगे, लेकिन दूसरों को बतलाना हमारे लिए मुश्किल होगा। दूसरों को बतलाना हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा, तालीम मुश्किल होगी। इसीलिए इन नामों को भी हमें याद रखना है। जैसे क़िबला बताया, जिस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है उसको क़िबला कहते हैं। क़िबला रू होना, क़िबला की तरफ मुंह करने को क़िबला रू होना कहते हैं। तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर कहना। इसी तरह ताउद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहना। तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहना। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह यानी सूरह फातिहा पढ़ना। ऐसे ही क़याम, नमाज के लिए खड़े होना। इसी तरह तारुकू, नमाज के लिए झुकना। ऐसे ही क्या है, क़ौमा, रुकू के बाद खड़े होना। ऐसे ही सजदा, पेशानी को जमीन पर रखना, पेशानी को जमीन पर रखना। ये इन नमाज के इन हालतों की ये नाम है। नमाज में जो हालतें हैं, एक हालत से दूसरी हालत में हम जाते हैं, उन हालतों के क्या है, नाम है। इन हालतों के क्या ये नाम है, जिनका याद रखना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। और जब हम याद रखेंगे तो ऐसी सूरत में हमारे लिए समझना और समझाना दोनों क्या होगा, आसान होगा।